تو آج اگر دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، سب چیز کی تبلیغ ہوتی ہے، ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں لیکن قرآن کی تبلیغ نہیں کی جاتی۔ کہاں انڈیا سے پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، افغانستان، کہاں تبلیغی جماعت جا رہی ہے، قرآن کی کوئی تبلیغ نہیں کر رہا ہے۔ اور سیلری پانے کے لیے ڈیوٹی پہ جانا ضروری سمجھتے ہیں، جب تک ڈیوٹی نہیں پوری کریں گے سیلری نہیں آئے گی۔ آپ یہ سمجھیں جب تک قرآن سمجھ کر نہیں پڑھ پائیں گے اور پورا قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں آپ مسلمان ہونے کی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، خوبی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اس پورے جہان کا تنے تنہا مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، تنے تنہا بندگی کے لائق ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، پوری کائنات کو تنہا چلانے والا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص اس جہان کے، اس دنیا کے سب سے آخری پیغمبر، آخری رسول، ہم سب کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ایک بڑی مثال بیان کر رہا ہے، ہم انسانوں کے لیے مثال بیان کر رہا ہے، بہت ہی عمدہ مثال ہے اور بہت بڑی بات ہے، ایک بڑی سچائی ہے جسے اللہ رب العالمین ایک مثال کے ذریعہ بیان کرتا ہے۔ یہ سورہ حشر کی 21 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو، اس کتاب الہی مقدس کتاب کو پہاڑ پر نازل کرتے، مثال کو ذرا غور سے سمجھیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو جبل، پہاڑ پہ نازل کرتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو آپ کیا دیکھتے؟ آپ دیکھتے یہ کہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے دب کر، سمٹ کر، سہم کر، پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس قرآن مقدس کو اللہ رب العالمین نے پہاڑ پر نہیں نازل کیا، انسان پر نازل کیا، حضرت محمد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ لیکن اللہ مثال بیان کر رہا ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے ڈر کر، پست ہو کر یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم یہ مثال تم سے اس لیے بیان کر رہے ہیں، یہ مثال ہم لوگوں سے اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں، سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہاڑ جو ایک بڑی مخلوق ہے، جامد مخلوق ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے، جامد ہے۔ ہمارے اندر تو صلاحیت ہے سمجھنے کی، جان ہے، ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، پہاڑ میں جان نہیں ہے لیکن بلند بالا ہے، بڑی مخلوق ہے، ہیبت والی مخلوق ہے، قوت والی، طاقت والی، سختی والی مخلوق ہے۔ اتنا بلند بالا پہاڑ، اتنا سخت اور مضبوط قوت اور ہیبت والا پہاڑ، اگر اس پہاڑ کے اندر سمجھنے کی قوت ہوتی، انسان کی طرح، بنی نوع آدم کی طرح، انسانوں کی طرح اگر پہاڑ کو سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہوتی، سمجھنے کا اللہ اگر اسے مادہ دیا ہوتا، غور و فکر کر سکتا، سمجھ سکتا،
نصیحت حاصل کر سکتا تو یہ پہاڑ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا. لیکن کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دل کانپتا نہیں ہے, سہمتا نہیں ہے, ہم اللہ سے خوف نہیں کھاتے ہیں, ہم ڈرتے نہیں ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ قرآن مقدس ہمارے لیے ایک معجزہ سے کم نہیں ہے. یہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دنیا میں باقی ہے. اس قرآن کا ایک بڑا اعجاز یہ ہے کہ اس قرآن کو جو پڑھتا ہے سمجھ کے پڑھتا ہے, غور سے پڑھتا ہے, نصیحت کے لیے پڑھتا ہے, اس سے ہدایت لینے کے لیے پڑھتا ہے, وہ آدمی واقعی ڈرنے لگتا ہے, وہ آدمی اپنے رب کو پہچان لیتا ہے, وہ آدمی واقعی صرف ایک اللہ کی بندگی کرتا ہے, اس کا ایمان اللہ پر پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. وہ تعویذوں پر, گنڈوں پر, باباؤں پر, دھاگاؤں پر, مرے ہوئے لوگوں پر, شیطانوں پر, جنوں پر, غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا, صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہی ایک ذات ہے جس پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایک مومن صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات اور کوئی ہستی نہیں ہے جس پر بھروسہ کیا جانا چاہیے. تو یہی قرآن مقدس ایسی کتاب ہے جس کو سمجھ کر پڑھنے سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے, اسے نصیحت ملتی ہے, وہ ڈرنے لگ جاتا ہے, وہ ہیبت کھاتا ہے, اللہ کا خوف کھاتا ہے. اور انسان تو انسان, اللہ نے مثال دی پہاڑ کی کہ اگر پہاڑ پر بھی نازل کیا جاتا پہاڑ ڈر سے سہم کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور آپ نے سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ کے قریب ایک وادی ہے, وادی نخلا, کھجور کی وادی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جنوں کی ایک جماعت گزر گئی, وہاں سے گزر رہی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز جنوں کے کان میں پڑی, قرآن کی تلاوت جنوں کی جماعت نے سنا اور ایمان لے آئی. جن کی جماعت قرآن سے متاثر ہو گئی, اس کی دنیا بدل گئی. قرآن کی آواز دلوں پر اس قدر اثر انداز ہوئی کہ اس نے اپنی دنیا بدل دی, اللہ پر بھروسہ کر لیا, اللہ پر ایمان لے آئی. اور جب یہ جنوں کی جماعت اپنے قوم کی طرف جاتی ہے تو کہتی ہے انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے آج تو عجیب و غریب قرآن کی تلاوت سنی ہے, ہم آج اللہ پر ایمان لے آئے, ہماری دنیا بدل گئی. آپ صحیح مسلم کی حدیث 1006 نمبر کی, اس حدیث میں بڑی تفصیل ہے اس واقعے کی, اس واقعے کو پڑھیں. وہ جن کی وہ جماعت کہتی ہم ایمان لے آئے, اب ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز ہرگز کسی کو شریک نہ کریں گے. کیا عجب بات ہے, اتنی عظیم کتاب ہمارے پاس ہے, اتنی بڑی کتاب ہمارے پاس ہے, جس کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن ڈرتے نہیں ہیں, اس کتاب کو پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں, اس کتاب کو کھولتے ہیں نصیحت نہیں مل پاتی, ہدایت نہیں مل پاتی. ہزاروں دفعہ ہاتھ میں قرآن لیتے ہیں, سینکڑوں دفعہ قرآن کو پڑھتے ہیں, مگر ڈر ہمارے دل میں نہیں پیدا ہوتا. جنوں کی جماعت ہے جس کو ہم دیکھ نہیں رہے, وہ مخلوق جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, قرآن سنتی ہے اور اسے ہدایت مل جاتی ہے, اس کے دل پر وہ اثر پڑتا ہے, وہ ہدایت نصیب ہوتی ہے کہ کفر سے اسلام میں وہ جماعت داخل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے, عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہیں. کون سی سورت؟ سورہ نجم. اس سورت کے اندر آیت سجدہ بھی ہے, شاید آپ نے سنا ہوگا سورہ نجم میں آیت سجدہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ میں چلے جاتے ہیں.
جب آپ سجدہ میں جاتے ہیں آپ کے ساتھ مسلمان بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ مشرکین بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ جن و انس، جنات، انسان، سارے لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، تلاوت کا تقاضا ہے، لیکن مشرکین نے کیوں سجدہ کیا؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر تاثیر ہے، اس کتاب کے اندر اثر ہے، یہ کتاب دل پر اثر کرتی ہے، جادو کی طرح اثر کرتی ہے، ایسا اثر کرتی ہے کہ انسان کے دل کی دنیا ہی بدل کر رہ جاتی ہے، انسان بدل جاتا ہے۔ ایک وقت انسان جب اسلام میں داخل نہیں ہوتا، لیکن سمجھنے کی خاطر، ہدایت کی خاطر، نصیحت کی خاطر اللہ کی کتاب کو ہاتھ میں لیتا ہے، اٹھاتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ہدایت لکھی ہوتی ہے، نصیحت ملنی ہوتی ہے، اس کی دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ پہلے کفرستان میں ہوتا ہے، اب وہ ہدایت کے گھر میں آ جاتا ہے، دارالایمان میں آ جاتا ہے۔ پہلے وہ رب سے بھاگتا تھا، اب وہ دربار الہی کی طرف آنے لگتا ہے۔ کبھی وہ غیر اللہ سے مانگتا تھا، اب وہ اللہ سے مانگنے لگ جاتا ہے۔ پہلے وہ غیروں پر بھروسہ کرتا تھا، اب اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ پوری طرح دنیا بدل جاتی ہے۔ قرآن کا یہ اثر ہے دلوں پر۔ مشرکین بھی سجدے میں بے خودی میں چلے گئے، قرآن کا یہ اثر ہے۔ اسی لیے مشرکین قرآن کو جادو قرار دیتے تھے، قرآن کو کہتے تھے یہ جادو کی کتاب ہے، یہ جادو کی چیز ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کافروں کی یہ بات نقل کی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے کہ ایک مرتبہ انسان سن لیتا ہے، اس کے دل پر اثر کر جاتی ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے انسان تو مسحور ہو جاتا ہے، اس پر جادو کر دیا جاتا ہے؟ اسی لیے لوگ کفار قریش، مکہ کے کافر اور مشرکین جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تلاوت نہیں سنتے تھے، اپنے کانوں کو بند کر لیتے تھے، شور اور ہلہ مچاتے تھے تاکہ قرآن کی آواز کانوں پہ نہ پہنچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی آواز کانوں میں پہنچے اور انسان کے دل کی دنیا ہی بدل جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ قرآن میں اس طریقے سے کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے سنو، تم شور کرنا، ہلہ مچانا، اسے سننا نہیں، یہ جادو کی چیز ہے۔ انسان سنتا ہے اور اس کے دل پر جادو ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بدل جاتی ہے، وہ انسان نہیں رہ جاتا، وہ مسحور ہو جاتا ہے، اس پر جادو کر دیا جاتا ہے۔ تو سنو، یہ کافروں کا اعلان تھا، آپس میں میٹنگ تھی آپس میں باقاعدہ، کہ اگر قرآن کی تلاوت محمد کرے، محمد کا کوئی ساتھی کرے تو سنو، غور کر لو، قرآن کی تلاوت کی جائے سننا نہیں، سننے کے بجائے تم شور مچانا، تم ہلہ مچانا تاکہ تم غالب آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی آواز تمہارے کانوں میں پڑے اور تمہارے دل کی دنیا بدل جائے۔ تو یہ کافروں کا حال تھا۔ کافر بھی یہ جانتے تھے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس سے انسان بدل جاتا ہے، اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، لیکن ہم ان سے بھی گئے گزرے، ہم ان سے بھی بدتر حال میں گزر رہے ہیں۔ اس قرآن سے نصیحت نہیں لیتے، اس قرآن سے ہمارا دل نہیں بدلتا، اس قرآن سے ہماری اصلاح نہیں ہوتی ہے، اس قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل پر رتی برابر، ذرہ برابر بھی اثر نہیں پیدا ہوتا۔ یہ کافروں کا حال۔ اور کافر سے پہلے جو لوگ اہل کتاب ہیں، یہودی اور نصرانی، وہ لوگ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ محمد پر جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ کتاب انسان کو بدل دیتی ہے، یہ وہ کتاب انسان سنتا ہے رونے لگتا ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، وہ انسان بالکل بدل جاتا ہے، رونے لگتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ کچھ اس طریقے سے کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب، جو چیز نازل کی گئی ہے، جب یہ لوگ سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو سمجھ لیا ہے، حق کو پہچان لیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حق اور صداقت کو بیان کیا ہے، قرآن میں صرف اور صرف سچائی کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو جو سچائی حاصل کرنے کی نیت سے سنتا ہے، پڑھتا ہے، اس میں غور کرتا ہے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں۔
اور وہ انسان بدل جاتا ہے، وہ انسان بدل جاتا ہے اور اللہ والا ہو جاتا ہے۔ آج دنیا میں ہم جو حال دیکھ رہے ہیں، جو بھی دنیا میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو ہمارے کرتوت کی وجہ سے نہیں، ہماری نیکیوں اور نیک اعمال کی وجہ سے نہیں۔ ہمیں دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہو رہا، ہمیں اگر دیکھے تو اسلام سے پھر جائے کہ اگر اس مسلمان کو، اس جھوٹا مسلمان کو دیکھنا ہے تو ہندو ہی رہنا ٹھیک ہے، اگر یہ سود خور مسلمان کو دیکھ کر مسلمان ہونا ہے تو ہم یہودی، نصرانی اور ہندو ہی رہیں، ہندو ہی بن کر سود کھائیں۔ اگر برائی کا کام کرنا ہے تو ہم ٹھیک ہیں، بھلے اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، ہمیں دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اسلام کو پڑھ کے، اسلام کو سمجھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ آج اسلام قبول کر رہے ہیں، 90%، 95% اسلام کو پڑھ کے، قرآن کو سمجھ کے اور قرآن سے اثر لے کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ سے بیان کروں۔ BBC کا سابق ڈائریکٹر جنرل جان بٹ، اس کا بیٹا یحییٰ بٹ، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور یہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اس نے جب پی ایچ ڈی کی تو پی ایچ ڈی کا اس کا مقالہ اور تھیسس تھا کہ 10 سال میں یورپ میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے 10 سال کے اندر، اور کتنے لوگ اسلام قبول کیے جو یورپین نسل کے تھے، یعنی ان کا اوریجن، ان کی پیدائش یورپ کی تھی، اور یہ لوگ اسلام کس وجہ سے قبول کیے، ریزن کیا تھا۔ اس نے اپنا مقالہ لکھا، 2-3 سال، کئی برس تک وہ محنت کرتا رہا، معلومات اکٹھا کرتا رہا، پھر پی ایچ ڈی کا رسالہ، پی ایچ ڈی کا مقالہ اور تھیسس جمع کیا۔ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 10 سالوں میں 13,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا جو یورپین نسل کے تھے۔ کہاں کے؟ یورپ کے لوگ تھے، اصل اوریجن، اصل پیدائش یورپ کی تھی۔ 10 سال میں 13,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس تھیسس اور اس مقالہ میں یہ بات لکھی تھی کہ اتنے لوگوں میں، 13,000 لوگوں میں 80% لوگوں نے قرآن سے اثر حاصل کیا، قرآن سمجھ کر پڑھا، قرآن نے اس کو مسلمان بنایا۔ 80% لوگوں نے۔ انہی لوگوں میں، انہی نئی مسلمانوں میں ایک امریکہ کی لڑکی تھی، نئی مسلم لڑکی، جس کا نام MK ہرمنسن تھا۔ وہ لڑکی اپنے اسلام کا واقعہ بیان کرتی ہے کہ میں اسپین میں تعلیم حاصل کر رہی تھی اور ایک دن ریڈیو کی سوئی گھماتے گھماتے اس کی سوئی ایک جگہ اٹک گئی، بڑی عجیب و غریب آواز آ رہی تھی۔ میں اس آواز کو سن کر مسحور ہو گئی، جیسے لگا کہ یہ میرے دل کی آواز ہے۔ برابر میں اس آواز کو سنتی رہی، غور کرتی رہی، اور جب میں نے پتہ لگایا یہ کون سی آواز ہے تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ قرآن مقدس کی تلاوت ہے، مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن ہے جس کی یہ تلاوت ہے۔ تو اس لڑکی نے قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ حاصل کیا اور قرآن کو انگریزی زبان میں پڑھا، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، اسلام کی کتاب کو انگریزی زبان میں سمجھا اور پڑھا۔ پھر اس نے سوچا کہ قرآن تو عربی زبان میں ہے، کیوں نہ ہم عربی زبان سیکھتے ہیں اور قرآن کو اس زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس زبان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ سبحان اللہ، سوچ دیکھیں، اعلیٰ سوچ ہے۔ ہم تو کہاں ہیں، ابھی آپ کو مزید کچھ بتاؤں گا۔ تو یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں قرآن کو عربی زبان سے سمجھنے کے لیے اسپین سے مصر آتی ہے، مصر میں قاہرہ یونیورسٹی میں داخلہ لیتی ہے، قاہرہ یونیورسٹی مصر میں، وہاں پر 2 سال کا ڈپلومہ کورس کرتی ہے عربی میں اور عربی زبان سیکھ لیتی ہے۔ عربی سیکھنے کے بعد اب قرآن کو عربی زبان میں پڑھتی ہے، پہلے تو انگریزی سے پڑھا تھا، اب عربی زبان سیکھنے کے بعد قرآن کو عربی حساب سے پڑھتی ہے اور سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ قرآن نے مجھے مسلمان بنا دیا۔ سبحان اللہ بولیں۔ اگر پیر فقیروں کا واقعہ بیان کرے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہم اتنی اچھی بات بتا رہے ہیں، اس پہ کوئی سبحان اللہ نہیں۔ آپ یہ سمجھیں اور غور کریں کہ ایک غیر مسلم لڑکی، امریکہ کی رہنے والی، قرآن کو عربی میں پڑھتی ہے، عربی سیکھ کر، جبکہ اس کی زبان نہیں، عربی سیکھتی ہے صرف اس لیے کہ ہمیں سمجھ میں آئے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ کتاب اس کی دنیا بدل دیتی ہے اور کہتی ہے کہ قرآن نے مجھے مسلمان بنا دیا۔
آج مسلمان کیا کہتے ہیں؟ نہ بابا قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمارے مولوی بھی کچھ اجڑ قسم کے, بیوقوف قسم کے مولوی جو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں قرآن تمہارے لیے سمجھنے کے لیے نہیں ہے, تم صرف عربی پڑھو, تلاوت کرو, اجر حاصل کر لو, قرآن تمہارے سمجھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن مولوی کے سمجھنے کے لیے, عالموں کے سمجھنے کے لیے, تمہارے لیے نہیں ہے. یہ مولوی آپ سے جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. یہ غدار ہے اسلام کا, یہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے. خیر خواہ کون ہے آپ کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے, اور جو یہ کہے کہ تم قرآن نہیں سمجھ سکتے وہ غدار آپ کا, اسلام کا غدار ہے, دھوکے باز ہے. اس کو خیر خواہ نہ سمجھیں, اسلام کا دشمن سمجھیں جو آپ کو قرآن سے دور کر رہا ہے. غیر مسلم قرآن پڑھ کر اسلام میں آ رہا ہے, غیر مسلم اسلام سے نصیحت حاصل کر کے اسلام میں آ رہا ہے, اور آپ مسلمان ہیں, جنم سے مسلمان ہیں. آپ مسلمان ہیں, آپ کا باپ مسلمان ہے, دادا مسلمان ہے, پردادا مسلمان ہے, پوری نسل مسلمان, اور آپ کہتے ہیں قرآن نہیں سمجھ پائیں گے. پورا خاندان, پورا نسب مسلمان ہے, اور ہم کو ڈرایا جاتا ہے قرآن سے تم سمجھ نہیں سکتے ہو. نعوذ باللہ, یہاں تک بات کہی جاتی ہے. کچھ مولوی بیوقوف قسم کے, جاہل اور اجٹ قسم کے یہ تک کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ کر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نعوذ باللہ, قرآن گمراہی کی کتاب ہے. قرآن سمجھ کر پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے سورہ قمر میں 4 مرتبہ, کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے. تم میں سے ہے کوئی جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ تو اللہ نے قرآن آسان بنایا ہے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے, اور مولوی کہتا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. جو ہدایت کی کتاب تھی وہ مولوی بلیم کر رہا ہے, الزام لگا رہا تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے. خیر خواہ آپ کا وہ مولوی ہے جو آپ کو قرآن کی طرف رہنمائی کرتا ہے, قرآن پڑھنے کی طرف بلا رہا ہے, قرآن سمجھنے کی طرف بلا رہا ہے, قرآن کی دعوت دے رہا ہے, قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے, قرآن کا معنی بیان کر رہا ہے, قرآن کا مفہوم بتا رہا ہے. وہ مولوی آپ کا خیر خواہ ہے جو قرآن سے آپ کا رشتہ توڑوا رہا ہے, قرآن سے دور کروا رہا ہے, قرآن سمجھنے سے آپ کو دور کروا رہا ہے. یہ مولوی آپ کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہے. اچھا, قرآن کا جو ترجمہ کیا گیا اردو میں, ہندی میں, انگریزی میں, ملیالم میں, سندھی میں, پنجابی میں, یہ ترجمہ کس کے لیے کیا گیا؟ مولوی کے لیے. مولوی تو سمجھتا ہی ہے نا قرآن. پھر ترجمہ کس کے لیے کیا گیا؟ پبلک کے لیے نا. تو یہ مولوی تو سیدھے سیدھے بیوقوف بنا رہا ہے. جب ترجمہ کیا ہی اس لیے گیا کہ پبلک اس کو سمجھے, اور پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں تم نہیں سمجھ سکتے ہو, تو تم نے ترجمہ کس لیے کیا؟ تمہارے مولویوں نے ترجمہ کس لیے کیا؟ کس کے لیے کیا؟ جناتوں کے لیے کیا ہے, جن اور بھوت پریت کے لیے کیا؟ نہیں, پبلک کے لیے کیا ہے. تو آپ سمجھیں, ایک طرف قرآن کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں, اردو ہندی میں تفسیر بھی کر رہے ہیں, اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ تم سمجھ نہیں سکتے ہو, مت سمجھنا, سمجھ کر مت پڑھنا. بیوقوف بنایا جا رہا ہے. تو میرے بھائی, قرآن سے رشتہ جوڑیں. میں آپ کو آپ کی آنکھ کھولنا چاہتا ہوں. دین کدھر ہے؟ دین اسی کتاب میں ہے. اس کتاب سے ہم دور ہیں. پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں, سمجھنے کے اعتبار سے دور ہیں. پڑھنے کے اعتبار سے ٹھیک ہے, پڑھ رہے ہیں, لیکن سمجھنے کے اعتبار سے اس قرآن سے ہم دور ہیں. ہمارا رشتہ سمجھنے والا قرآن سے نہیں ہے, ہم کو دور کیا گیا ہے. اس لیے آج فرقہ بندی ہے, اس لیے آج فتوی بازی ہے, اس لیے آج مسلمانوں میں اتنے فرقے بنے, مسلمان پریشان حال ہے. ایک عام آدمی جو دین نہیں سمجھ پا رہا, یہی وجہ ہے کہ ہم کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. اور دور کرنے والے کوئی عام نہیں, مولوی ہیں, شیخ الحدیث جو مدرسے میں بیٹھ کے تفسیر پڑھا رہے ہیں, بخاری پڑھا رہے ہیں, مسلم پڑھا رہے ہیں, قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں, وہی آپ کے بیچ میں آ کے کہتے ہیں قرآن سمجھ کر مت پڑھو. تو لوگ بہک جاتے ہیں کہ یہ مولوی ٹھیک ہی بتا رہا ہوگا, یہ تو مدرسے میں پڑھانے والا مولوی ہے, ٹھیک ہی بتا رہا ہوگا. لیکن ان کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. میں ایک نئے مسلمان کی ایک گفتگو پڑھ رہا تھا, ایک جگہ ایک انٹرویو تھا. ایک نیا مسلمان امریکہ کا پولیس آفیسر تھا, وہ اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ پولیس آفیسر نیا مسلمان, امریکی نیا مسلمان, ایک مسلمان سے انٹرویو میں سوال کرتا ہے کہ ذرا مجھے یہ بات بتاؤ کہ جب ایک غیر مسلم قرآن پڑھتا ہے, چاہے امریکہ کا ہو یا انگلینڈ کا, قرآن پڑھتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے, اس کے اوپر اثر نظر آتا ہے, اس کو تاثیر ملتی ہے, اثر نظر آتا ہے اس پر. لیکن یہی قرآن جب ایک مسلمان پڑھتا ہے, انقلابی کتاب ہے, یہ تاثیر والی کتاب ہے, جب ایک مسلمان قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ کیوں نہیں بدلتا, اس کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اب آپ سمجھ لیجئے,
اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ایک نیا مسلمان جب یہ سوچ رہا ہے، اور بہت پتے کی بات ہے، لمحے فکریہ ہمارے لیے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس سے نصیحت نہیں لے پا رہے ہیں، یہی قرآن جب ایک غیر مسلم پڑھتا ہے اسلام میں آ جاتا ہے، وہ پورا بدل جاتا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے ہے کہ ایک تو ہم قرآن کم پڑھتے ہیں، قرآن کو ہم نے جزدان بنا کر پیک کر کے ہم نے بہت اونچی جگہ رکھ دیا ہے، پیک کر دیا، ہم نے باندھ دیا، صندوق، گویا کہ ایک صندوق بنا کر صندوق میں رکھ دیا۔ جیسے خزانے میں پیسہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھار نکالیں گے، جب ضرورت پڑی تب نکالیں گے، اسی طریقے سے قرآن کو جزدان میں لپیٹ دیا ہم نے۔ ہمیں قرآن کو جزدان میں لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ جیسے سعودی عرب میں دیکھتے ہیں، دیکھیں کتنا قرآن رکھا ہوا ہے، کسی میں جزدان نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں وہ خوبصورت جزدان، پھر اس میں بڑی موٹی رسی ہوتی ہے باندھنے کے لیے، 3 4 گرہیں لگا کر کے قرآن لپیٹتی ہیں، اور پھر گرہ لگا دیتے ہیں کہ شیطان بھی نہ کھول پائے، اور بہت اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو کبھی کبھی پڑھنا ہے، صرف رمضان میں پڑھنا ہے، کسی کو جنات لگ جائے تب اتار کے پڑھنا ہے، تعویذ لکھنے کے لیے مولوی کو قرآن سے کون سی آیت لکھیں گے، کون سا کیا پتہ لکھیں گے، تب ضرورت پڑے گی تب، جبکہ یہ کتاب دستور زندگی ہے، دستور حیات ہے مسلمانوں کے لیے، ہمیشہ پڑھنا ہے، اس کتاب سے ہمیشہ ہمارا تعلق قائم رہنا چاہیے، ہر وقت اس کتاب سے ہمارا رابطہ ہو، ہم آسان والی جگہ پہ رکھیں، جب بھی دل کرے قرآن لیں، ہاتھ میں پڑھنے لگیں، اتنا اونچی جگہ پہ پھر اس کو کھولنے کے لیے جھنجٹ، انسان سوچتے رہ جاتا ہے، قرآن اتارتا نہیں، پڑھتا نہیں، کھولتا نہیں، کیونکہ ہم نے مشقت والا عمل کر لیا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ قرآن سے ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا؟ ایک تو یہ کہ قرآن ہم بہت کم پڑھتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو سمجھ کر نہیں پڑھتے، مولویوں نے ہمیں دور کر دیا ہے سمجھنے سے، ہمارے ذہن کے اندر فتور ڈال دیا ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ جیسے کسی کو بھوت سے ڈرا دیا جاتا ہے نا کہ اس گھر میں ایک بھوت ہے، یہاں نہیں جانا، پھر آدمی جاتا ہی نہیں، چاہے اس میں بھوت نہ بھی ہو، لیکن اگر ڈرا دیا جائے پھر آدمی اس گھر میں نہیں جاتا، سوچتا ہے اس میں بھوت ہے، مولوی نے ہم کو بتا دیا یہاں پر بھوت ہے، جائیں گے تو ہم کو پکڑ لے گا، دبا دے گا۔ تو اسی طریقے سے جیسے جناتوں سے لوگ ڈرتے ہیں اور ڈرایا جاتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کو سمجھنے سے ہم کو ڈرایا گیا ہے، دماغ میں ڈال دیا قرآن تم سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو، اگر سمجھ کر پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ بھلا ہدایت کی کتاب گمراہی مل رہی ہے، تو جب قرآن ہم سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، صرف برکت لینے کے لیے پڑھیں گے، تو کہاں سے قرآن سے ہدایت ملے گی؟ عذاب کی آیتیں پڑھیں گے، کوئی ڈر نہیں آئے گا، رحمت کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، آپ کے دل میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں پیدا ہوگی، آپ قصے کہانیاں، فرعون کا قصہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو تباہ کیا ہے، قوم عاد کو، قوم ثمود کو، فرعون کو اور حامان کو، اور جو بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرقاب کیا، نیست و نابود کیا، ہلاک کیا، جب ان کے قصے پڑھیں گے، عربی زبان میں پڑھیں گے، سمجھیں گے نہیں تو کیا ڈر پیدا ہوگا؟ کہاں سے ڈر پیدا ہوگا؟ تو اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کتاب کو جب تک سمجھ کر نہیں پڑھیں گے اس سے ہدایت نہیں ملے گی۔ آپ نیت کو سچی اور خالص بنائیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، جہاں پوری دنیا کے لیے ہے وہاں یہ کتاب میرے لیے بھی ہے۔ اللہ نے صرف مدرسے کے لیے، عرب کے لیے، عالموں کے لیے، مولانا کے لیے نہیں بھیجا، یہ کتاب ہمارے لیے بھی، ہم عبداللہ ہیں، عبد الرحمن ہیں، اس کتاب کو اللہ نے عبداللہ کے لیے بھی بھیجا ہے، عبد الرحمن کے لیے بھی بھیجا ہے، میرے لیے بھی بھیجا ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس کتاب کو کھول کے سمجھ کر پڑھیں کہ اس میں اللہ نے کیا پیغام دیا ہے۔ اگر ایک مولوی قرآن سمجھ کر پڑھ لیتا ہے تو آپ اس ذمہ داری سے بری نہیں ہو جاتے ہیں، جس نے پڑھا ہے اس نے اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کر لی ہے۔ آپ نے اگر قرآن ابھی تک نہیں سمجھ کے پڑھا ہے، آپ کی ذمہ داری ابھی بھی باقی ہے، قرآن آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو جو نئے مسلمان کا سوال تھا کہ ایک غیر مسلم پڑھتا ہے اور قرآن سے بدل جاتا ہے، لیکن مسلمان پڑھتا ہے اس کے اندر کوئی چینجنگ اور کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اسے صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں، کبھی کبھی پڑھتے ہیں اور صرف برکت کے لیے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میں آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں، یہ جو قرآن ہے سمجھنے والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل اس لیے کیا ہے تاکہ اسے ہم سمجھ کر پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں، تاکہ جو چیز ہم سمجھیں اس پر عمل کریں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اس کتاب کو زندگی کا دستور بنانا ہے۔
آپ کیسے اٹھیں گے, کیسے بیٹھیں گے, کیسے کھائیں گے, کیسے پیئیں گے, کیسے چلیں گے, کیسے عبادت کریں گے, کیسے زندگی گزاریں گے. اللہ رب العالمین اس قرآن میں وہ سارے اصول بیان کر دیے گئے. جب تک آپ اس قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے اللہ کا کیا پیغام آپ کے لیے ہے کیسے سمجھیں گے؟ آپ کسی مولوی کے بیان میں ایک مرتبہ چلے گئے, 2 مرتبہ چلے گئے, 1-2 تقریر سن لیے, پورا قرآن تو آپ نے نہیں سنا نا, پورا قرآن تو آپ نے نہیں سمجھا نا. آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری رکھتے ہیں, آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے, پورا قرآن آپ کے حصے بھی ہے کہ آپ پورا قرآن کو سمجھ کر غور کر کے پڑھیں. آپ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں گے. میرا ایک بیان اس پر ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کے خلاف مقدمہ کریں گے آخرت میں جو قرآن یا تو پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں, اور اگر سمجھ کر پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں اس کے خلاف بھی رسول اللہ مقدمہ کریں گے. جو قرآن کی تبلیغ نہیں کرتے اس کے خلاف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ کریں گے. ہم بری نہیں ہو سکتے, یہ قرآن ہمارے ذمے میں بھی ہے, ہمارے لیے بھی ہے. اس لیے میرے بھائی اپنی اس ڈیوٹی کو سمجھیں. جہاں دنیا کی ڈیوٹی سمجھ رہے ہیں وہاں اس ڈیوٹی کو بھی سمجھیں کہ قرآن ہمارے لیے بھی ہے. جس دن یہ بات سمجھ لیں گے اسی دن سے قرآن سمجھ کر پڑھنے لگ جائیں گے. آپ سمجھیں کہ یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا والوں کے لیے بھیجا ہے وہاں ہمارے لیے بھی بھیجا ہے. اور جب ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے, ایمان والے ہیں, اسلام میں داخل ہیں, تب تو اور بھی بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے قرآن پر کیسے ایمان لانا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بتایا ہے, قرآن پر کیسے زندگی گزارنی ہے. ان تمام چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہماری ایک ڈیوٹی ہے. اس لیے میرے بھائی اس ڈیوٹی کو, اس ذمہ داری کو سمجھیں اور سمجھ کر جو ہے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں, صحیح مسلم میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القرآن حجت لک و علیک, قرآن تمہارے لیے حجت ہے, تمہارے خلاف بھی حجت ہے. یعنی قرآن کسی کے لیے حجت ہے نہیں, قرآن کسی کا ساتھی بن جائے گا, بخشش کروائے گا, اللہ سے مغفرت کروائے گا, کہے گا کہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا, مجھے سمجھتا تھا, میرے اوپر عمل کرتا تھا, میری تبلیغ کرتا تھا. لیکن اگر کوئی مسلمان ایسا نہ کرے, یہ قرآن آپ کے خلاف حجت ہے, آپ کے خلاف دلیل ہے, یہ قرآن مقدمہ کرے گا, یہ قرآن آپ کے خلاف گواہی دے گا. یہ بندہ مسلمان تو تھا لیکن قرآن پڑھتا نہیں تھا, یہ بندہ قرآن پڑھتا تو تھا لیکن سمجھتا نہیں تھا, یہ سمجھتا تو تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا, یہ پڑھتا تھا لیکن تبلیغ نہیں کرتا تھا. یہ قرآن آپ کے خلاف دلیل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے قوموں کو اونچا اٹھاتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو نیچا کرتا ہے, تحت الثرى میں زمین میں دھسا دیتا ہے. یعنی جو قرآن پر عمل کرتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے, اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے, سن لیں, جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے, یہ نبی کی حدیث ہے, جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تحت الثرى میں پہنچا دیتا ہے, اسے قعر مذلت میں پہنچا دیتا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. وہ کون؟ وہ ہمارے اسلاف, بزرگان دین پہلے جو گزر گئے, جو ہمارے اسلاف, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ معزز تھے, مسلمان, اچھے مسلمان بن کر ہمارے اسلاف معزز اور محترم تھے, اور ہم نے قرآن کو چھوڑ کر ذلت و خواری اپنا مقدر بنا لیا ہے. قرآن چھوڑنے سے انسان ذلت میں داخل ہو جاتا ہے, ذلیل ہو جاتا ہے. تو آج اگر دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے, سب چیز کی تبلیغ ہوتی ہے, ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں لیکن قرآن کی تبلیغ نہیں کی جاتی. کہاں انڈیا سے پاکستان, قزاقستان, ازبکستان, افغانستان, کہاں تبلیغی جماعت جا رہی ہے, قرآن کی کوئی تبلیغ نہیں کر رہا ہے. چیک کر لیں آپ, اگر میری بات غلط ہو تو آپ مجھے آ کر پھر سے مجھ سے مل سکتے ہیں. ایک جماعت پاکستان سے پوری دنیا میں گھوم رہی ہے تبلیغ کے نام پر, دین اسلام کی تبلیغ کے نام پر, اور اللہ کی پناہ کسی ایک دن قرآن کی تفسیر نہیں بیان کرتا, کسی ایک دن قرآن کا پیغام نہیں دیتا. اتنی پوری جماعت میں کسی ایک بندے کو قرآن پتہ بھی نہیں ہوگا, تبلیغ کدھر سے کرے گا؟ تبلیغ کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. تو جب قرآن کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے, قرآن کو پڑھا نہیں جا رہا ہے, قرآن کو سمجھا نہیں جا رہا,
دین کے نام پر بے دینی پھیلائی جا رہی ہے، مسلمان ذلیل و خوار کیوں نہیں ہوں گے؟ تو آج جو مسلمان قرآن پڑھتے لیکن اثر نہیں ہو پا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اس لیے میرے بھائی میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، جیسے دوست یار بناتے ہیں نا، ہانڈی وال بناتے ہیں، کھانا بنانے کے لیے میرا ہانڈی وال ہے، اور پھر جو ہے ڈیوٹی پہ جانے کے لیے ہمارا ساتھی ہے، آپ کو جگہ دیتا ہے، ڈیوٹی کی یاد دلا دیتا ہے، کھیلنے کے لیے اور بازار جانے کے لیے، خرید و فروخت کرنے کے لیے آپ کا ایک ساتھی ہوتا ہے۔ آپ ایک بہترین ساتھی اگر بنا سکتے ہیں تو وہ قرآن کو بنا سکتے ہیں۔ خیر جلیس فی الزمان کتاب، اگر بہترین دوست کسی کا زمانے میں بن سکتا ہے تو وہ کتاب ہو سکتی ہے، اور کتابوں میں سب سے عظیم کتاب قرآن مقدس ہے۔ اس کو ساتھی بنائیں۔ ساتھی بنانے کے بعد اس کتاب کو زندگی میں تہیا کر لیں کہ یہ قرآن پڑھنا سمجھنا ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ پیسہ کمانے کے لیے اور سیلری پانے کے لیے ڈیوٹی پہ جانا ضروری سمجھتے ہیں، جب تک ڈیوٹی نہیں پوری کریں گے سیلری نہیں آئے گی۔ آپ یہ سمجھیں جب تک قرآن سمجھ کر نہیں پڑھ پائیں گے اور پورا قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، آپ مسلمان ہونے کی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے تہیا کر لیں، قرآن کو رفیق بنائیں گے، ساتھی بنائیں گے، اور اس قرآن کو پورا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارلا ہم میں جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم، چلیں زندگی بھر کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے سال میں ہو، 6 مہینے میں ہو، 2 سال میں ہو، لیکن کم از کم ایک بڑا ٹارگٹ دے رہا ہوں، زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم پورا قرآن سمجھ کر ہمیں پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں بیٹھے تمام بھائیوں کی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارلا ہم میں جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، جن کا کام بند پڑا ہوا ہے، جن کی سیلری رکی ہوئی ہے، جن کے بچے نہیں ہو رہے، جن کے گھر میں پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ بار الہ خاص طور سے فلسطین کے مسلمان جس طریقے سے پریشانی میں مبتلا ہیں، ظلم کے شکار ہیں، یہودی بربریت اور ظلم میں لگے ہوئے، اے اللہ یہودیوں کو نیست و نابود کر دے۔ فلسطین کی زمین مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں کی سرزمین ہے، اے اللہ مسلمانوں کو فلسطین کی سرزمین واپس کر دے۔ اس سرزمین سے یہودیوں کو اور اسلام کے خلاف جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے اس سرزمین سے واپس کر دے، نیست و نابود کر دے، زمین میں غارت کر دے انہیں۔ بار الہ تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی توفیق دے۔ بار الہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر اور تیرے دین پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔